بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جو آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نایاب اور مجرب آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، آپ کے گھر میں لڑائیاں عام ہو چکی ہوں، بڑے چھوٹوں سے، چھوٹے بڑوں سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے لڑائی کر رہا ہو، نا اتفاقی ہی نا اتفاقی ہو، یا آپ کے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہو، یا مال و دولت کی تنگی ہو، یا پریشانیاں عام ہو چکی ہوں، کبھی ایک ٹینشن کبھی دوسری، ایک تکلیف ایک مصیبت دور نہیں ہوتی کہ اوپر سے دوسری مصیبت آ جاتی ہے، یا پھر آپ کے گھر میں کبھی کوئی فرد بیمار ہو گیا، کبھی کوئی فرد بیمار ہو گیا، کبھی کس کو کہاں درد، کس کو کہاں درد، آپ تو پریشان ہو کے رہ گئے۔ یا رب ذوالجلال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ کبھی ایک بیمار کبھی دوسرا بیمار، کبھی گھر میں لڑائیاں، کبھی گھر میں فقر و فاقے، کبھی گھر میں تنگ دستیاں، کبھی گھر کے اندر ناچاکیاں پیدا ہو چکی ہیں اور گھر کا سارا ماحول خراب ہو چکا ہے۔ آپ کاروبار میں جاتے ہیں، کاروبار کے اندر مندہ ہے، نیچے کو آ رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے، گاہک نہیں آ رہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی اولاد آپ کو ٹینشن دے رہی ہے، پڑھتے نہیں ہیں، سکول نہیں جاتے، سبق کو نہیں جاتے، بچے تنگ کر رہے ہیں، یا رشتے نہیں آتے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کے رشتے تو آتے ہیں لیکن وہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یا نکاح ہو گیا ہے، کافی عرصہ گزر گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا، انگیجمنٹ کا کافی عرصہ گزر گیا ہے، ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ آخر ان باتوں کا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ کی بیوی کہتی ہے میرے سر پہ درد ہے، میری آنکھوں میں درد ہے، میرے ٹخنوں میں درد ہے، میرے گھٹنوں میں درد، میری پنڈیوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، تو میرے معدے میں تکلیف ہے، میرے دانت درد کر رہے ہیں۔ کبھی ان تکلیفوں کے بارے میں سوچا آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ معزز سامعین کرام، یہ سب کچھ اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آپ چاہتے ہیں ان تکلیفوں کو دور کرنا، آپ چاہتے ہیں ان مصیبتوں کو ختم کرنا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی بن جائے، یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آپ باہر کسی سے آنکھ نہیں ملا سکتے، آپ اندر آتے ہیں تنگ ہے، نہ گھر میں جی لگتا ہے، نہ باہر جی لگتا ہے، نہ آفس میں بوس پیار کرتا ہے، نہ آپ کا آفس صحیح چل رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان ساری سچویشن کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، جو ذکر و اذکار نہیں کرے گا، ان چیزوں سے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ۔ اور پھر دوسرا کہ الکبر ردائی ومن نزع عن ردائی آلنتہ بالحرب، کہ کبھی انسان انجانے میں تکبر کر بیٹھتا ہے، اولاد پر، پیسے پر، مال پر، دولت پر، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جاتا ہے، ذلت، رسوائی اور ہر طرح کی ٹینشن اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ساری چیزوں سے آپ اگر نجات چاہتے ہیں تو آئیے اس عمل کو کیجئے۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، قرآن پاک کا یہ عمل ہے، چھوٹی سی یہ آیت ہے، چھوٹی سی یہ سورت ہے، اور اللہ رب العزت کے دو پیارے نام ہیں، ان ناموں کا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ دولت کی تسبیح ہے، یہ مال کی تسبیح ہے، یہ رزق کی تسبیح ہے، یہ گھر میں نا اتفاقی کو ختم کرنے کی تسبیح ہے، یہ گھر میں اتفاق، اتحاد پیدا کرنے کی تسبیح ہے۔ معزز سامعین کرام، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کو جو بھی بیماری ہوتی ہے، پرانی بیماری ہو، وہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، بیماریاں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔
جب بیماریاں ختم ہو گئیں تو تکلیفیں دور ہو گئیں تو رزق کی ٹینشن ختم ہو گئی، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، تو اور چاہیے کیا انسان کو؟ یہی تو ٹینشن والی باتیں ہیں۔ تو صدقہ دینا ہے، صدقے کے بعد آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ۔ اور جب انسان عشق کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بتاؤں، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، صدقہ خود ہی تمہارے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے۔ احادیث اٹھا کر دیکھ لو، اور پھر یہ درود پاک یہ تو آپ کے حالات کو بہتر بنانے میں معین اور مددگار ثابت ہوگا۔ آپ خود درود پاک کے فضائل اٹھا کر دیکھ لیں۔ معزز سامعین کرام، 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، درود پاک 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بار آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، آرام سے، پیار سے، خوب تلفظ کے ساتھ، بہترین انداز میں۔ اس طرح پڑھ لیں، نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح اگر پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھ لیجئے گا۔ 7 بار آپ نے پڑھنا ہے، خیر محبت سے پڑھنا ہے، عقیدت سے پڑھنا ہے، چاہے جیسے بھی آپ پڑھیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل کرنا ہے، اور ایک چھوٹی سی آیت ہے اور 2 نام ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا حی یا قیوم یہ 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، 313 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنے۔ پھر اس کے بعد سلام علی نوح فی العالمین یہ بھی 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ 7 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جہاں آپ کا جی چاہے، جہاں آپ آسانی سے اس عمل کو کر سکتے ہوں وہاں کریں، جہاں کوئی ڈسٹربنگ پیدا کرنے والا نہ ہو۔ آپ جب 7 دن یہ عمل کر لیں گے، اس کے بعد اپنے حالات کو دیکھیے گا۔ یہ دولت کی تسبیح ہے، یہ رزق کی تسبیح ہے، یہ مال کی تسبیح ہے، یہ آپ کے رزق کی بندش کو، حالات کے بندش کو، اور جتنے بھی حالات بدتر ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں معین اور مددگار ثابت ہوگی۔ معزز سامعین کرام، یہ یاد رکھیں، یہ وظیفہ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے اور بہن بھائی کے لیے، ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ والسلام۔